بلال بھائی کی مجھے کال آئی کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا کہ آپ کا جب بھی لاہور چکر لگے گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے. تو ہم دونوں بھائی مل کے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے دربار شریف پہ حاضری دیں گے. تو میں تھوڑا مصروفیت کی وجہ سے یہ بات بھول گیا. تو میں جیسے ہی لاہور پہنچا اور دربار شریف میری حاضری ہوئی, اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو سامنے جو پہلا شخص میں نے دیکھا وہ بلال بھائی سامنے کھڑے ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور وہ مجھ سے 15 منٹ پہلے پہنچے تھے, حالانکہ مجھے یاد نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے دعا مانگ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار مجھے وسیم بھائی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. تو میں نے جب ایسے کر کے میں نے ایسے دیکھا نا تو آپ وہاں پہ کھڑے ہیں, تو میں فوری اٹھ کے میں نے جب ڈالی میں نے کہا میں آپ کو یہ ملانے والے ہیں, تو آپ بے شک آپ کو ٹائم ملے نہ ملے یہ آپ کو چھوڑنے نہیں دیں گے. الحمدللہ یہ ان کا سارا فیضان ہے. الحمدللہ. تو ہم جو ہے نا مرتے مر جائیں گے لیکن ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے بے شک. الحمدللہ جی. اللہ تعالیٰ وہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. بے شک ایسے تو اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ. الحمدللہ یعنی کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے آپ کی فکر کو بھی ذکر بنا دیا. ایسے ہی ہے. اور میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو واصف علی واصف کی اتنی باتیں کیسے یاد رہتی ہیں, تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ مجھے میرا ذکر کرو پھر میں وہ کیا تھا کہ پہلے مجھ سے تعلق بناؤ پھر میری ہر بات تمہیں سند لگے گی. سر جی اب چہرہ یاد رہے تو بات بھی یاد رہتی. اب میں آپ کو یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ الحمدللہ جیسے آپ کو یاد ہے مجھے بھی یاد ہے. الحمدللہ بس یہ کرم ہے جی. الحمدللہ ایسے ہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو میں تھوڑا سا نا, چونکہ ابھی ایک سلسلہ بھی ہے الحمدللہ, ہمارا ایک نسبت بھی ہے الحمدللہ, تو یہ ہم عبادات کی طرف تو بڑا فوکس کرتے ہیں لیکن انسان کا احترام ہم نے کم کر دیا ہے. صحیح ہے. صحیح. اور اسی کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں. صحیح ہے. بالکل ایسے ہی. میرے لیے جو ان کا فکرہ تھا جس نے میری لائف چینج کی کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں, اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائی. سر یہ آپ کے لاہور والے کلینک میں لکھا تھا, جب میں نے پڑھا تھا تو میں اس وقت ہو گیا تھا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے عبادت کے حوالے سے بات کی. ضروری ہے, نمازیں تو فرض ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن میرے بزرگ فرماتے تھے, ڈاکٹر اشرف صاحب ان کا نام تھا, وہ سوڈان میں ہوتے تھے, تو وہ یہاں پہ لیکچر وغیرہ وہ نا اسکالر تھے بین المذاہب میں نا وہ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار اللہ کو پانے کے بہت سارے راستے ہیں. کسی نے تہجد پڑھ کے منایا, کسی نے کچھ کر کے منایا, کسی نے گیتا پڑھ کے منایا. تو مجھے ایسے محسوس ہوتا, بیٹا آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پانے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ اس کی مخلوق کی خدمت. سبحان اللہ. تو میں نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے نا, یقین کریں لائف جو ہے نا رنگوں سے بھر گئی ہے. ہمارا معاشرے کا المیہ ہے. آپ نے بہت اچھا نقطہ ریز کیا ہے کہ نمازیں پڑھ لیں تو ہم بخشے گئے. میرے بزرگ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہی تو کام شروع ہوا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ادھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ادھر والوں آپ پہ سلامتی, ادھر والوں آپ پہ سلامتی. باہر نکل کے ادھر والا بھی محفوظ نہیں ہے, ادھر والی محفوظ نہیں ہے. اس نماز کو کہا گیا کہ یہ آپ کی منہ پہ مار دی جائے گی. تو میرے نزدیک جو ہے نا انسانیت کی خدمت, اللہ تعالیٰ نماز بھی اس لیے ہمیں فرض کیا ہے کہ ہم برے کاموں سے بچیں, ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو. زکوٰۃ کا سسٹم اس لیے کیا کہ لوگ مستفیض ہوں, خیرات کا لوگ مستفیض, یعنی کہ وہ نا وہ خدمت. ہر شے کا مالک قرآن پاک میں قرض حسنہ مانگ رہا ہے کہ اس کا کوئی بھوکا کھانا کھا لے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے جی. میں نے بزرگوں کا قول سنا ہوا ہے, ایک بزرگ مجھے نام نہیں یاد آ رہا, تو وہ کہتے کہ مجھے پوری کائنات کے برابر اللہ پاک رزق دے دے نا, تو میرے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے کہ میں اس کا لقمہ بنا کے بھوکے کے پیٹ میں ڈال دوں. اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھ لیں. تو ریسنٹلی تقریباً 1 ماہ پہلے ایک بچی تھی 24-25 سال کی, اس نے اسلام بھی قبول کیا. میرے گھر میں کام کرتی تھی, تو اس نے کہا میں نے آپ کا گھر, تو یہ سب اخلاقیات میں وہ ہم مسلمان جو ہے نا ہم یہ اپنا یہ بھول گئے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی ہے لیکن بس باہر کوئی ہے پریشان تو بس ٹھیک ہے, اٹس اوکے. یہ فکرہ میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ تمہارے کلمے نے تمہیں اخلاق تک پہنچایا, اب تمہارا اخلاق لوگوں کو کلمے تک پہنچائے گا. صحیح ہے. وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے. ایسے ہی ہے. الحمدللہ. ایسے ہی. اور اس میں یہ ایک بات میں اس میں لے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز 5 ٹائم ہے, اخلاق 24 گھنٹے. واہ سبحان اللہ. تو میری دکانداری کا سسٹم چینج ہو گیا وسیم بھائی, یقین جانیے کہ لوگ کہتے ہیں ہوا کیا اس کو,
اور قسم خود میں سچ کہہ رہا ہوں کہ لوگ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار صرف باتیں سننے جانا ہے، سامان تو ذوق کے کاروبار سے کاروبار ذوق تک کا سفر ہے. اللہ اکبر. تو وہ خدمت خلق سے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ہمارے ایک فوڈ پوائنٹ ہے، صبح ناشتے کے لیے ہم وہاں پہ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک بچی تھی، ایک میم تھی، تو وہ نا کافی ہینڈسم اور 3 بچے ہیں ان کے. تو ایک دن نہیں آئی، تو میں نے اپنی شیخ کو کہا کہ فون کر کے پوچھو کیوں نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں تو وہ تقریباً 1.5 سال سے اسکول نہیں جا پا رہے، تو میرے ہسبینڈ تھوڑا سا ویک ہے، نہیں وہ اس میں کر رہے. تو میں نے اس کو بولا کہ کیا وجہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو ایسے داخلہ فیس ہے یہ وہ. میرا یہاں پہ یقین کریں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اپنی بڑھائی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. میں نے اس کو کہا بولو کہ کتنا خرچہ، اس نے کہا یہ. میں نے اس کو جائز کیش کیا. وہ پریشان ہوگی کہ یار یہ پھر دوسری تیسری ملاقات ہے، لیکن آپ کو یقین کریں کہ مجھے اتنی مسرت فیل ہوئی نا، اتنی خوشی فیل ہوئی. اس نے صبح آ کے مجھے بڑا شکریہ بولا. میں گھر گیا ہوں واک کر کے، تو گھر گیا ہوں تو میں تقریباً 10 ماہ سے اپنے فیملی کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی کوریا میں ہے، سسٹر ادھر، سب کی شادی اپنے اپنے گھر میں ہے. آپ یقین جانیے وسیم بھائی، مجھے گفٹ ملا اس دن. مجھے گفٹ ملا وہ ایسے میری ماں کے آنچل میں جیسے کہتے ہیں، وہ سارے سما گئے اس دن، سارے آن لائن ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے بولا وہ کوریا والا بھائی نہیں آ سکتا تھا، میں نے باقی سب کو بولا آ جاؤ، آ جاؤ سارے آ جاؤ. اتنا زبردست فنکشن ہوا اور اتنی خوشی فیل ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو آپ کو نا یہ ایونٹس کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں نا. میں بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی شب برات کا ایک پروگرام آیا، تو میں چونکہ نعتیں وغیرہ پڑھتا ہوں، میں پروفیشنل نعت خان نہیں ہوں لیکن شوق ہے مجھے. تو میں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو، اپنے جو ان کے ہسبینڈس ہیں ان کو سب کو بلایا. تو میں نے کہا آپ کدھر آئے ہیں؟ کہتے وہ ہم تو شب برات کی رات ہے تو بخشش مانگنے ہیں. میں نے کہا پھر ایک دوسرے کو معاف کرو تو پھر بخشش ہوگی. تو میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ آپ کو نا اس کے بعد اتنا زیادہ کلوز ہو گیا. آپ نہ جوڑنے والے بنے، بس آپ کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. یہ میں اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ کو. میں بڑا پریشان ہوں، یہ کاروبار کیسے ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. سب گھر بیٹھے سسٹم چل رہا ہے سارا، لیکن آپ نہ لوگوں کو ملانے والے بن جائیں. یہ نہیں بہن بھائی، کہیں بھی آپ دیکھیں، آپ اپنا کام شروع کر دیجیے. یہ واصف کا پیغام ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ واصف کا پیغام ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو جھگڑا نہیں بنانا، پروٹیسٹ نہیں بنانا. صحیح ہے. جتنا جلدی بات سمجھ لگ جائے، جہاں سے زندگی پکڑی جا رہی ہے اس کو پکڑ کے اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر دو، اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کر دو. تمہیں بھی آسانیاں